بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قرض لے لیتا تھا اور خرچ کرتا تھا، جب کہیں سے مال آ جاتا تھا قرض ادا کر دیتا تھا۔ ایک یہودی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میاں دیکھو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کبھی اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، تم مجھے سے مانگ لیا کرو، لے لیا کرو، اور جب پھر انتظام ہو اس وقت ادا کر دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ کبھی یہاں جانا پڑتا تھا کبھی وہاں جانا پڑتا تھا، یہ بہت اچھا ہے کہ اس نے کھلے دل سے کہہ دیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے رہے، وہ دیتا رہا، اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ شاطر ہوتے ہیں، تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہاں اب یہ شخص ایسے مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ اب سب کچھ بیچ دینا پڑے گا، اب نیلامی کا وقت آ گیا ہے، تو اس وقت گرفت کرتے ہیں۔ تو ایک دن راستے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جا رہی تھی، تو اس نے کہا او حبشی ادھر آ، مہینے کو ختم ہونے میں کتنے دن ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 دن ہیں۔ تو کہا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر تو نے میرا قرض ادا نہیں کیا تو میں تجھے غلام بنا دوں گا، اور جیسے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا اسی طرح بکریاں چرائے گا، جا تجھے 4 دن کی مہلت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ واقعی مال بہت زیادہ تھا، ادائیگی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ تو پورا دن تو کسی طرح نکالا بے سکونی میں، رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوا یہ ہے، اور بڑا شاطر نکلا، تو آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں، میں کہیں چھپ جاؤں، اور اس وقت تک چھپا رہوں گا جب تک کہ ادائیگی کے اسباب مہیا نہ ہو جائیں اور آپ مال کی ادائیگی نہ کر لیں۔ جب آپ مال کی ادائیگی کر لیں گے آپ مجھے اطلاع کیجئے، میں نکل آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق فرمایا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی اندھیری میں جب روپوش ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک قاصد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال تم نے دروازے کے باہر کچھ مال دیکھا کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 اونٹنیاں بندھی ہوئی تھی اور بہت سامان تھا ان کے اوپر۔ تو کہا حق تعالی شانہ نے انتظام فرما دیا ہے، کہیں سے ہدیہ آ گیا ہے، اب تمہیں روپوش ہونے کی ضرورت نہیں، الگ صبح جا کر کے ادائیگی کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے، یہودی حیران، ادائیگی ہو گئی۔ ادائیگی کے بعد یعنی اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، ادائیگی کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بلال کتنا مال باقی رہا؟ تو کہا بہت باقی ہے، ابھی تو بہت باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے واقعے سے میں گزرا تھا، اس لیے میں نے خرچ تو کیا مگر تھوڑا بہت رہنے دیا، کہ کہیں دوبارہ ضرورت پیش نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شام کے وقت پہنچا، پھر پوچھا کہ بلال جو مال تھا وہ خرچ ہو گیا یا نہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ ملتے گئے دیتا گیا مگر ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے ارشاد فرمایا کہ بلال ہم نے تو یہ عہد کر لیا ہے کہ اس وقت تک مسجد سے اٹھ کر گھر میں نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ مال تقسیم نہ ہو جائے، اور پوری رات پھر مسجد میں رہے، اور دوسرے دن جب مال تقسیم ہوا تب گھر میں تشریف لے گئے۔